بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید دا مسنگ ڈاٹس میں۔ آج ہم ایک ایسے نام کو چھونے جا رہے ہیں جس کا ذکر ہوتا ہی مسلم دنیا دو حصوں میں بٹ جاتی ہے، ایک طرف رحمت، دوسری طرف اختلاف۔ آج دا مسنگ ڈاٹس پر ہم کھولنے جا رہے ہیں وہ سارے راز، وہ سارے سوال، وہ ساری کہانیاں جو امام احمد بن حنبل، ان کے فقہ اور ان کے بنائے ہوئے حنبلی نظام کے گرد صدیوں سے چھپتی رہی ہیں۔ کیا انہوں نے اسلام کو جوڑا یا پھر توڑ دیا؟ کیا ان کا مذہب ایک ضرورت تھا یا ایک نیا ڈویژن؟ کیا انہوں نے سوچ کے دروازے بند کیے یا ان کے نام پر بعد میں بند کیے گئے؟ آج ہم وہ 100 ٹبو سوال پوچھنے والے ہیں جنہیں پوچھنے کی ہمت لوگوں نے صدیوں تک نہیں کی، اور ہم ان سب کا جواب دیں گے اسکالرز کے حوالوں سے، تاریخ کے ثبوتوں اور سچ کے ساتھ۔ تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج ہم امام احمد بن حنبل کے گرد بنی ہوئی پوری روایت کو تھریڈ بائی تھریڈ، ڈاٹ بائی ڈاٹ ایکسپوز کرنے والے ہیں۔ اچھا، اس سفر کا آغاز کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا، یعنی 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی کا بغداد سوچیے آپ۔ یہ عباسی خلافت کا ایک دم سنہرا دور تھا۔ ہاں، یعنی وہ دور جہاں دنیا بھر سے علم جمع ہو رہا تھا۔ بالکل، بیت الحکمہ میں گریک، پرشین اور انڈین فلسفے کی کتابوں کے لگاتار ترجمے ہو رہے تھے۔ دلوں میں دین تھا، لیکن لوگوں کے دماغوں پر ایک نئے قسم کے فلسفے کا جادو چل رہا تھا۔ اور ایسے ماحول میں جب لوگ عقل اور فلسفے کی بنیاد پر خدا کو پرکھنے لگے تھے، وہاں امام احمد ابن حنبل ایک ایسی آواز بن کر ابھرے جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ ہم سنتے ہیں تو ذہن میں بڑا ایک سخت اور ریجڈ قسم کے نظام کا خیال آتا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار انہوں نے مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ پیدا کر دیا اور امہ کو تقسیم کر دیا۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر انہوں نے نیا کیا بنایا تھا؟ کیا واقعی ایک نیا فرقہ بن گیا تھا؟ یہ تاریخ کی سب سے عام غلط فہمیوں میں سے ایک ہے۔ اصل میں ہم لوگ مذہب اور فرقہ کے فرق کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، فرقہ کا تعلق انسان کے عقائد سے ہوتا ہے، یعنی تھیولوجی سے، مثلا خدا کو ماننا، آخرت کا تصور، نبوت وغیرہ۔ صحیح۔ لیکن مذہب بالکل الگ چیز ہے۔ مذہب ایک فقہی طریقہ کار ہے۔ آپ اسے آج کے دور کی زبان میں ایک آپریٹنگ سسٹم سمجھ لیں۔ ایک آپریٹنگ سسٹم، تھوڑا اسے واضح کریں، یہ دلچسپ ہے۔ ہاں، جیسے آپ کے پاس ایک سمارٹ فون ہے، اس میں ہارڈ ویئر تو ایک ہی ہے نا، لیکن ایک iOS پر چلتا ہے اور دوسرا اینڈرائیڈ پر۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، آپ کو کنیکٹ رکھنا، لیکن دونوں کا ڈیٹا پروسیس کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ہارڈ ویئر ہے، اور اس دین سے یعنی قرآن اور حدیث سے نئے مسائل کا حل نکالنا فقہ کہلاتا ہے۔ اچھا، یعنی انہوں نے کوئی نیا دین یا پھر فرقہ نہیں بنایا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے صرف اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کا ایک نیا فریم ورک یا آپریٹنگ سسٹم متعارف کروایا تھا۔ اور ویسے بھی ان سے پہلے 3 بڑے سسٹمز، حنفی، مالکی اور شافعی، وہ پہلے سے کام کر رہے تھے۔ حنبلی تو بس اس تحقیق کی لڑی کا چوتھا حصہ تھا۔ ہاں، تو یہی تو مسئلہ ہے نا۔ اگر 3 آپریٹنگ سسٹمز پہلے سے ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے تو چوتھے نظام کی اچانک ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ عام آدمی تو یہی سوچے گا کہ شاید یہ ان کی اپنی انا یا ایگو کا مسئلہ تھا کہ میرا بھی ایک الگ نام ہونا چاہیے۔ ارے نہیں، اگر ہم اس وقت کے حالات دیکھیں تو جواب خود مل جاتا ہے۔ یہ کسی ایگو کا مسئلہ نہیں تھا۔ اصل میں اس دور میں ایک جماعت بہت طاقتور ہو چکی تھی جسے معتزلہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ عقل پسند تھے، یعنی ریشنلسٹس، جو عقل کو ہر چیز پر آگے رکھتے تھے۔ بالکل۔ انہوں نے گریک فلسفے کا اتنا گہرا اثر لیا تھا کہ یہ وہیں پر یعنی ریولیشن پر عقل کو ترجیح دینے لگے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کوئی دینی بات عقل کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی تو اسے بدل دینا چاہیے۔ اچھا، یعنی وہ لاجک اور فلسفی سے ریلیجن کو ریورس انجینئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک طرح سے دین کو عقل کے حساب سے ڈھال رہے تھے۔ الحمدللہ، آپ نے بالکل صحیح نقطے کو پکڑا۔ اور اس وقت جو سب سے پرانا مذہب تھا، حنفی مذہب، اس میں پہلے سے ہی قیاس یعنی انالوجیکل ریزننگ اور لاجک کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا۔ کیونکہ حنفی مذہب کوفہ میں بنا تھا جہاں روز نئے مسائل آتے تھے، تو امام احمد کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر دین کو خالص فلسفے اور لاجک کے حوالے کر دیا گیا تو اصل وحی اور پیغام دھیرے دھیرے بدل جائے گا۔
تو ان کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں تھا؟ نہیں، انہوں نے دین کو فلسفے کی ملاوٹ سے بچا کر واپس خالص ٹیکسٹ یعنی قرآن اور صحیح حدیث کی طرف لانے کی کوشش کی۔ ان کا یہ اصول تھا کہ جہاں واضح نص یا تحریری حوالہ موجود ہو وہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں دیں گے۔ جو واقعی ہوا بھی۔ امام احمد خود اس خطرے سے پوری طرح آگاہ تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی فقہ کو کسی ایک کتاب میں جمع کرنے سے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہاں تک فرمایا کہ میرے فتوے کی اندھی تقلید مت کرو، امام مالک یا امام شافی کی بھی اندھی تقلید مت کرو، بلکہ دلیل کے پیچھے چلو۔ یعنی وہ ڈائریکٹلی سورس مٹیریل کے ساتھ جڑے رہنے کو کہتے تھے۔ یہ ایک عجیب آئرنی ہے، جو شخص خود اپنی اندھی تقلید سے سختی سے روک رہا ہو، آج دنیا میں ان کے نام پر لاکھوں لوگ اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، اس ٹیکسٹ اور فلسفے کی جنگ میں ایک ایسا وقت آیا جس نے انہیں صرف ایک عالم سے اٹھا کر ایک عظیم ہیرو بنا دیا۔ میں اس محنہ یعنی آزمائش کے دور کی بات کر رہا ہوں، جہاں ان کا ٹکراؤ سیدھا سپر پاور سے ہو گیا تھا۔ ہاں، محنہ، یہ اسلامی تاریخ کا وہ باب ہے جس پر ہم جتنی بات کریں کم ہے۔ محنہ کا مطلب ہے انکویزیشن یا آزمائش۔ عباسی خلیفہ المأمون کا دماغ معتزلہ کے فلسفے سے بھرا ہوا تھا، اور اس نے ریاستی طاقت کے زور پر ایک عقیدہ زبردستی منوانا شروع کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ ایک مخلوق ہے۔ اب ایک عام آدمی کو تو یہی لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، قلم ہو یا مخلوق، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عام مسلمان کے لیے تو قرآن بس قرآن ہی ہے۔ اس ایک لفظ پر اتنا بڑا فساد کیوں کھڑا ہوا؟ کیونکہ اس ایک لفظ کے پیچھے پوری دین کی بنیاد ہل رہی تھی۔ اگر قرآن مخلوق ہے یعنی بنائی ہوئی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے وقت اور حالات کی پیدائش ہے۔ صحیح، اور جو چیز وقت کی پیدائش ہوتی ہے اسے حالات کے حساب سے بدلا جا سکتا ہے۔ بالکل، لیکن اگر قرآن اللہ کا قلم اور اس کی صفت ہے تو وہ ایٹرنل ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور کوئی انسانی عقل اسے اوورول نہیں کر سکتی۔ خلیفہ نے تمام قاضیوں اور عالموں کو بلایا اور اسٹیٹ کی طاقت پر مجبور کیا کہ اس فلسفے کو مانو۔ اکثر اسکالرز نے ڈر کر حامی بھر لی، لیکن امام احمد نے صاف انکار کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام احمد اصل میں کسی فقہی بحث پر نہیں بلکہ دین کے سورس کوڈ کو بچا رہے تھے۔ اگر آج کی مثال لیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آج کی سپر پاور اسٹیٹ ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دے کہ آپ کے دلوں کے عقائد کیا ہوں گے، اور اگر آپ انکار کریں تو اسٹیٹ آپ کو جیل میں ڈال دے۔ آپ نے معاملے کی سنگینی کو ٹھیک ٹھیک پکڑا ہے۔ یہ ریاست کی طرف سے انتہائی خطرناک انٹلیکچوئل ڈکٹیٹرشپ تھی۔ امام احمد کا واضح ماننا تھا کہ عقائد کسی ریاست کی بندوق سے طے نہیں ہوتے، اور اس جرأت کی قیمت انہیں بہت بھاری چکانی پڑی۔ انہیں زنجیروں میں جکڑا گیا، سالوں قید خانے میں رکھا گیا، اور انہیں اس قدر ظالمانہ طریقے سے کوڑے مارے گئے کہ وہ کئی بار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ! ایک اکیلا انسان ریاستی دہشت گردی کا سامنا کر رہا تھا، اور ہوش میں آتے ہی ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ مجھے قرآن یا سنت سے کوئی دلیل لا دو، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ ان کی اس استقامت نے عام مسلمانوں کو ان کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ لوگ جیل کے باہر جمع ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص نے دین کی حفاظت کے لیے پوری جان داؤ پر لگا دی ہے۔ اور اس آزمائش کے بعد ہی انہوں نے اپنی عظیم کتاب المسند جمع کی، جس میں 30,000 سے زیادہ احادیث ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں کے پاس پورے ٹیکسٹ موجود ہوں۔ لیکن اگر ہم ان کی سائیکولوجیکل سٹیٹ کو سمجھیں نا، اگر ایک شخص نے سٹیٹ ٹارچر دیکھا ہو عقیدے کے نام پر، تو ظاہر ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے انتہائی محتاط اور سخت ہو جائے گا۔ اسے ہر نئے عقل کے استعمال میں خطرہ محسوس ہوگا۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کا مذہب اتنا اسٹرکٹ اور لٹرلسٹ کیوں ہے۔ آپ کی یہ انالیسس بہت گہرائی رکھتی ہے۔ حنبلی فقہ کی سختی کو سمجھنے کے لیے ان کے اس تجربے کو سمجھنا لازمی ہے۔ عقائد اور عبادت یعنی نماز، روزہ، حج کے مسائل میں حنبلی فقہ واقعی انتہائی لفظی ہے۔ وہ ان چیزوں میں لاجک کو بالکل گھسنے نہیں دیتے۔ امام احمد کا اصول بلا کیف تھا، یعنی اللہ نے جو فرمایا ہے اسے ویسے ہی مان لو، بغیر یہ پوچھے کہ کیسے۔ عبادت اور عقائد میں تو یہ لٹرلزم چلو سمجھ آتی ہے، انسان خدا کو ریورس انجینئر تو نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم دنیاوی معاملات کی بات کرتے ہیں، جیسے بزنس، کانٹریکٹس، شادی وغیرہ،
وہاں تو انسان کو فلیکسیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. اگر وہاں بھی لٹرلزم ہو تو سوسائٹی چل ہی نہیں سکتی. یہاں ان کا مذہب کیسا بیہیو کرتا ہے؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں امام احمد اور حنبلی فقہ سب کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. جب ہم معاملات کی طرف آتے ہیں تو حنبلی فقہ اچانک باقی تمام مذاہب سے زیادہ نرم اور آزاد خیال بن جاتا ہے. اس کی بنیاد ایک زبردست اصول پر رکھی گئی ہے جسے ہم اباحہ کہتے ہیں. اباحہ. یہ کیا میکانزم ہے؟ اباحہ کا مطلب ہے اوریجنل پرمیسیبلٹی یا عام اجازت. اس اصول کے تحت معاملات کی دنیا میں ہر نیا کانٹریکٹ، ہر نیا بزنس اصل میں حلال اور جائز ہے جب تک کہ اسے حرام قرار دینے کے لیے قرآن یا حدیث کا کوئی واضح لفظ موجود نہ ہو. اوہ، تو عبادت میں ان کا اصول ہے کہ ہر چیز حرام ہے جب تک کہ واضح اجازت نہ ہو، اور بزنس میں اصول بالکل الٹ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز حلال ہے جب تک کہ واضح پابندی نہ ہو. یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک طرف ایک ہائی سیکیورٹی فیسلٹی ہے جہاں ہر دروازے کے لیے اسپیشل بیچ چاہیے، اور دوسری طرف ایک بڑا سا پبلک پارک ہے جہاں آپ جو مرضی کریں، بس حرام گھاس پر پاؤں مت رکھیں. ماشاءاللہ، کیا بہترین مثال دی آپ نے. بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے دنیاوی معاملات کے پارک کو بہت وسیع رکھا ہے. اس کی ایک نہایت خوبصورت مثال نکاح کے کانٹریکٹس میں ملتی ہے. باقی کچھ مذاہب میں اگر عورت نکاح کے وقت عام رواج سے ہٹ کر کوئی شرطیں رکھ دے تو اس شرط کو باطل سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن حنبلی فقہ عورت کو پورا حق دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی کنڈیشنز لکھوا سکتی ہے. جیسے کہ کوئی مثال دیں؟ جیسے عورت یہ شرط لگا سکتی ہے کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرے گا، یا وہ مجھے میرے آبائی شہر سے باہر موو نہیں کرے گا، یا وہ مجھے نوکری کرنے سے نہیں روکے گا. اور اگر شوہر کل کو ان شرطوں کو توڑتا ہے تو عورت کو حق مل جاتا ہے کہ وہ نکاح فسخ کروا دیں. ذرا سوچئے، 9ویں صدی کے بغداد میں بیٹھے ایک لٹرلسٹ امام کا سسٹم عورتوں کو ایسی فریڈم دے رہا ہے. یہ تضاد واقعی حیران کرنے والا ہے. ایک طرف عبادت میں انتہا کی پابندی اور کانٹریکٹس میں انتہا کی فریڈم، لیکن یہاں ایک عام شخص یہ سوال کرے گا کہ چلو کانٹریکٹس میں فلیکسیبلٹی دے دی، لیکن عام طور پر ان پر الزام یہی لگتا ہے کہ انہوں نے اور ان کے پیروکاروں نے اسلام میں کریٹیکل تھنکنگ کا گلا گھونٹ دیا. کیا واقعی حنبلی نظام میں سوچنا جرم ہے؟ سمجھنا ہوگا. امام احمد نے جس چیز کو روکا تھا وہ تھی علم الکلام، یعنی اسپیکولیٹو تھیولوجی. غیبی باتوں پر گھنٹوں فلسفی جھاڑنا، اس سے انہوں نے روکا. لیکن اجتہاد، یعنی سوسائٹی کے نئے مسائل پر تحقیق کرنا اور عقل لگانا، انہوں نے اسے کبھی نہیں روکا. یعنی انہوں نے واٹ ایف والی ہوائی بحثوں سے روکا، لیکن پریکٹیکل پرابلمز کو سالو کرنے سے نہیں روکا. ایگزیکٹلی. اور اس کا سب سے زندہ ثبوت خود حنبلی ہسٹری ہے. اگر اس مذہب میں سوچنے کی پابندی ہوتی تو اس فریم ورک نے امام ابن تیمیہ اور ابن الجوزی جیسے عظیم اور ریولوشنری اسکالرز کیسے پیدا کر دیے. یہ لوگ اپنے دور کے سب سے آزاد سوچنے والے لوگ تھے. بات تو لاجک کی ہے، لیکن چلیے آج کے وقت میں آ جاتے ہیں. اگر ان کا سسٹم اتنا ہی تحقیقی تھا تو پھر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھیسٹس یا ریلیجن چھوڑنے والے ایکس مسلمز سب سے زیادہ نشانہ حنبلی فقہ کو بناتے ہیں. ایک عام الزام ہے کہ اس ریجڈ فقہ کی وجہ سے آج یوتھ ریلیجن سے دور ہو رہی ہے. دیکھیں، جب ایسے دعوے کیے جاتے ہیں تو ہمیں ایکچول ڈیٹا کی طرف دیکھنا چاہیے. اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ حنبلی فقہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا صرف 4 سے 8% حصہ ہے. جب ایکس مسلمز یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس ایک چھوٹے سے فقہ نے پوری دنیا کو اسلام سے دور کر دیا ہے تو یہ بات سٹیٹسٹیکلی غلط ثابت ہوتی ہے. ڈیٹا کیا کہتا ہے کہ لوگ اصل میں مذہب چھوڑتے کیوں ہیں؟ پیو ریسرچ اور دیگر سرویز بتاتے ہیں کہ لوگ مذہب عام طور پر سیاسی دباؤ، معاشرتی پابندیوں، ٹراما یا ذاتی صدمات کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. کسی مسئلے پر قیاس کا استعمال ہوا ہے یا نص کا، اس باریکی سے ایک عام انسان کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خدا کو ماننا ہی چھوڑ دے. یہ سمجھ آتا ہے کہ پرسنل ٹراما زیادہ بڑا فیکٹر ہے، لیکن ایک آرگیومنٹ سائنس کی طرف سے بھی آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلامک گولڈن ایج میں البرونی آئے، ابن سینا آئے، لیکن ان میں سے کوئی حنبلی نہیں تھا. اگر ان کا میتھڈالوجی اتنا ہی لاجواب تھا تو انہوں نے بڑے سائنٹسٹ کیوں پیدا نہیں کیے؟ یہاں لوگ ایک بنیادی غلطی کرتے ہیں جسے کوریلیشن ورسس کازیشن کہتے ہیں.
سب سے پہلی بات تو یہ کہ حنبلی فقہ کا اصل مقصد ہمیشہ سے شریعت کو محفوظ رکھنا تھا۔ دوسری بات، کیا ہم بھول گئے کہ بغداد اور اسلامک سائنس کا زوال کیسے ہوا تھا؟ منگولز کے حملے سے ہلاکو خان نے تو بیت الحکمہ بھی جلا دیا تھا۔ بالکل، جب منگول آئے انہوں نے لائبریریاں جلا دیں، عالموں کو قتل کیا اور ریاستی نظام دھرم بھرم کر دیا۔ اب اگر منگول آ کر پورا شہر جلا دیں تو اس میں بیچارے کسی ایک فقہ کا کیا قصور؟ سائنس کا عروج اور زوال ہمیشہ سیاسی اور معاشی حالات سے جڑا ہوتا ہے، سیولوجیکل فریم ورک سے نہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ امام احمد کا مسئلہ اینٹی سائنس ہونا نہیں تھا، بلکہ پرو پریزرویشن ہونا تھا۔ انہوں نے اسٹیٹ ٹارچر برداشت کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ٹیکسٹ کا وہ پہاڑ کھڑا کیا جس پر آج دین کی بنیاد کھڑی ہے۔ جی، ان کی عظیم قربانیوں سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک انتہائی صاف نیت والے عظیم انسان تھے جنہوں نے اصل ٹیکسٹ کو بچا لیا۔ یقیناً ان کی عظمت اپنی جگہ، لیکن ان تمام ثبوتوں اور تحقیق کے بعد میرے ذہن میں ایک بڑی عجیب سی بات آئی ہے، کچھ ایسا جو بہت پرووکیٹو ہے۔ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ امام احمد نے پوری زندگی اس بات کی سخت مخالفت کی کہ کوئی ان کے فتووں کی کتاب بنائے۔ ان کا سارا مقصد تقلید یعنی بلائنڈ فالوئنگ کے خلاف تھا۔ لیکن تاریخ کی آئرنی دیکھیے، ان کے گزر جانے کے بعد ان کے پیروکاروں نے انہی کے نام پر ایک پورا مذہب کھڑا کر دیا، اور آج دنیا میں لاکھوں لوگ باقاعدہ اسی امام کی اندھی تقلید کر رہے ہیں جس نے تقلید سے روکا تھا۔ تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان اپنے عظیم رہنماؤں کی محبت میں ان کے اصل مقصد سے ہی بھٹک نہیں جاتے؟ جس چیز کو وہ مٹانا چاہتے تھے ہم اسی کے نام پر ایک نیا سسٹم بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دا مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔